بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ اچھا آگا ہماری گفتگو کلیات خمسہ کے بیان میں ہے۔ کلیات خمسہ میں سے جنس اور فصل کے بارے میں گفتگو ہماری ہوئی۔ عرض ہوا کہ جنس اور نوع کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ نوع اس کلی کو کہتے ہیں کہ جب آپ متفق الحقیقت چیزوں کا ما ہوا کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں تو جو کلی جواب میں واقع ہوتی ہے اس کو آپ نوع کہتے ہیں۔ مثلا زید، عمر، بکر، خالد، ما ہی، جواب میں آپ کہتے ہیں انسانون۔ تو اب زید، عمر، بکر، خالد یہ متفق الحقیقت ہیں، ان کا ما ہوا کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں تو جواب میں نوع واقع ہوتی ہے۔ اچھا، جنس کے بارے میں کہا کہ جب مختلف الحقیقت چیزوں کا ما ہوا کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں تو جو جواب میں واقع ہوتی ہے چیز اس کو جنس کہتے ہیں۔ انسان، بکر، حجر، اعلیٰ حجر کی طرف جائیں تو پھر وہ بڑی جنس کہنی پڑے گی۔ اگر حیوان تک فقط رکیں تو انسان، فرس، حمار، ماہیہ، جواب آئے گا حیوانون۔ تو پس جنس میں کیا ہے؟ جن چیزوں کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ مختلف الحقیقت ہے۔ اچھا، یہاں تک تو پڑھا ہے، 2-3 دنوں سے مسلسل یہی نقطہ آپ کو ذکر کر رہا ہے۔ بحث کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ خوب، اب کبھی کبھار کیا ہے کہ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے، ایک شے کی اس خصوصیت کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں جو اس حقیقت کو، اس ماہیت کو دوسری چیزوں سے جدا کرے۔ یعنی ہم سوال کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی کلی کے بارے میں جو کلی اس حقیقت اور ماہیت کو دوسری ماہیتوں اور حقیقتوں سے جدا کرے۔ مثلا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی ذات میں کون سی کلی ہے، یعنی وہ کون سی ایسی خاصیت ہے جو انسان کو فرس سے جدا کرے، انسان کو مثلا حمار سے جدا کرے، انسان کو مثلا دوسرے حیوان سے جدا کرے، اس کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں۔ درست ہے؟ تو ایسے سوال کے جواب میں جو کلی واقع ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں فصل۔ بس آسان لفظوں میں اگر فصل کی تعریف لکھنا چاہیں تو ایسے لکھ سکتے ہیں، فصل ماہیت کے اس جز کو کہتے ہیں، فصل ماہیت کے اس جز کو کہتے ہیں جو اس ماہیت کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے اور ایو شیء ہو فی ذات ہی کے جواب میں واقع ہو، کہ وضاحت ابھی کرتا ہوں۔ پس فصل کی خاصیت کیا ہوئی کہ اولاً فصل اس ماہیت کا جز ہوتا ہے، یعنی اس کی ذات میں داخل ہے، اس ماہیت کی ذات میں داخل ہے، ماہیت کی ذات میں داخل ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر آپ آ کر اس شے کو ماہیت سے جدا کریں گے تو ماہیت ختم ہو جائے گی۔ مرکب ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ اگر اس کے ایک جز کو آپ کاٹ کر نکال دیں تو وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ بس فصل کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ ماہیت کا جز ہے۔ اچھا، جز ہونے میں تو جنس بھی شریک ہے۔ اس کی کیا خاصیت ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جز اسی ماہیت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسی لیے عرض کیا کہ ایسا جز کہ جو اسی ماہیت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور پھر آگے میں نے عرض کیا کہ ایو شیء ہو فی ذاتہ کے جواب میں واقع ہو۔ ایو شیء ہو فی ذاتہ کا معنی یہ ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں کہ یہ شے اپنی ذات میں کیا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھیا اس ماہیت کی ذات کے اندر ایسا کون سا جز ہے جو اس کو دوسری ماہیت سے جدا کرتا ہے۔
تو وہاں پر آپ کس کو ذکر کرتے ہیں؟ فصل کو ذکر کرتے ہیں. مطلب روشن ہوا؟ مثلا آپ کہتے ہیں کہ الانسان ای شیء هو فی ذاتہ، انسان اپنی ذات میں کیا ہے؟ انسان اپنی ذات میں کیا ہے؟ تو جواب میں آپ کہتے ہیں ناطقون، یعنی ایسا جز ہمیں بتائیں جو جز اسی ماہیت کے ساتھ مخصوص ہو اور اس ماہیت کو دوسری چیزوں سے جدا کرے. جی ہاں، ضروری تو نہیں ہے نا کہ ماہیت نوعی سے جدا کرے، کسی اور چیز سے بھی جدا کر سکتا ہے. کسی اور چیز سے، مثلا کس سے جدا کرے؟ مثلا انسان کی اگر ہم فصل لے کے آئیں گے تو ضروری نہیں کہ وہ فرس اور حمار سے ہی جدا ہو، باقی چیزوں سے جدا ہو سکتا ہے. باقی مثلا کیا؟ مثلا پتھر ہو گیا اور فلاں اور فلاں چیزیں. وہ بھی تو انشاءاللہ ذکر کریں گے نا، وہ بھی تو دوسری حقیقتیں ہیں نا. لیکن وہ انسان کی ماہیت نوعی تو نہیں ہے نا جن سے حیوان کی. جن سے حیوان کی ماہیت نوعی یعنی کیا؟ جن سے حیوان کی مشارک نوعی تو نہیں ہے نا. اور نہیں، وہ تو اصلا خود بخود خارج ہے. ان کے دیکھو گفتن نمی خات، ان کے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں نا، وہ تو مشترک ہی نہیں. کیونکہ خارج بھی وہاں پر ہم کہتے ہیں جہاں پر ایک سے شریک تو ہو، جو اس کے ساتھ شریک تو ہو، جو ویسے ہی جدا ہے، جدا کرنا اصلا تو خوب دی کے اونچا کے گفتن نمی خات. اس بحث میں فعلاً ہم نہیں جاتے، یہ ایک گفتگو ہے. انشاءاللہ آپ فلسفے میں بھی پڑھیں گے کہ جو جز ہے وہ ایک جزء تام ہے، ایک جزء مبہم ہے، کہ خوب اس بحث میں نہیں جاتا فی الحال. آگے چل کر جب جنس اور فصل کا آپس میں ارتباط بیان کیا تو شاید وہاں پر تھوڑا سا اشارہ کرو. درست ہے؟ آپ نے اس کی تعریف فصل کی بہت چھوٹی سی تعریف بتائی تھی کہ فصل وہ ہے جو نو کو مشارکات جنسی سے جدا کرے. ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں. تھوڑی لمبی کر دی آپ نے. ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں. تھوڑی بہت اصل میں کیا ہے کہ فنی جب تعریف کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا بناتے ہیں، وگرنہ اس کا بھی مقصد یہی ہے. اگر وہ یاد کریں اور یہ دونوں یاد کریں. صحیح ہے. یہ اگر غور کریں تو دونوں کا معنی یہ ہے. وہاں پر جو آپ نے کہا کہ فصل یعنی جو مشارکات جنسی سے جدا کرے، تمییز دے، یہاں پر بھی یہی ہے. یعنی ایک ایسا جز ہے کہ جو ماہیت کی ذات میں داخل ہے اور اس کو بقایا مشارکات جنسی، دوسرے حقائق جو اس کے ساتھ اس جنس میں شریک ہے، ان سے جدا کرتا ہے. اس میں جو یہ والی کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہے کہ جو اس کو جدا تو کرے لیکن ہاں خاصہ، مثلا عرض یہ خاص ذکر کریں گے، وہ جز نہیں ہے لیکن انسان کو برحال دوسری ماہیات سے تمیز دیتا ہے، جدا کرتا ہے. درست ہے؟ مثلا جیسے ذائقون انسان کو دوسری ماہیات مثلا نوعیات سے جدا کرتا ہے، دوسری ماہیات جو اس کے ساتھ جن سے حیوان میں شریک ہے ان سے جدا کرتا ہے، لیکن جز نہیں ہے. ذائقون دیکھیں عبارت کیسے نہ عرض ہی آمنا، اس کا کام جدا کرنا نہیں. مثلا ماشی، اس میں انسان بھی ہے، گدھا بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، سب چلتے، ماشین چلنے والا. دیکھیں الفصل تک پہنچے تھے نا. وَهُوَ ثالث الکلیات، فرماتے ہیں کہ فصل کلیات میں سے تیسری کلی ہے. ہم کلیات خمس جو پڑھ رہے تھے نا، ان میں سے تیسری کلی کیا ہے؟ فصل ہے. وَمِنْ هَذَا يَتَّضِحُ، یہاں سے واضح ہو گیا کہ ان الفصل جزء من مفہوم الماہیہ، فصل ماہیت کے مفہوم کا ایک جز ہے. وَلَكِنَّهُ الْجُزْءُ الْمُخْتَصُّ بِهَا، لیکن وہ جز ہے جو اس ماہیت کے ساتھ مخصوص ہے. درست ہے آقا؟ الَّذِي يُمَيِّزُهَا عَنْ جَمِيعِ مَا عَدَاهَا، ایسا جز مختص، ایسا خاص جز کہ جو جدا کرتا ہے ہاں یعنی اس ماہیت کو ان جمیع ما عداہا،
اس ماہیت کے علاوہ بقایا اور جتنی بھی انواع ہیں ان تمام انواع سے کیا کرتا ہے؟ جدا کرتا ہے۔ یمیزھا خود وجہ تسمیہ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آخر فصل کو فصل کیوں کرتے؟ اس لیے کہ یمیزھا، یہ فصل آ کر اس ماہیت کو دوسری ماہیت سے جدا کرتی ہے، اور فصل یعنی وہی جدا کرنے والی۔ الذی یمیزھا یعنی ای یفصلھا ان جمیع ما عداھا، اس کے علاوہ بقایا اور جتنی بھی ماہیات ہیں ان سے کیا کرتی ہے؟ یہ فصل اس کو جدا کرتی ہے۔ کما ان الجنس جزءھا المشترک، جس طریقے سے کہ جنس اس ماہیت کے لیے کیا ہے؟ جزء مشترک ہے۔ الذی ایضا یکون جزءا للماہیات الاخری، ایسا جزء مشترک جس طریقے سے اس ماہیت کا جزء ہے اسی طریقے سے اور ماہیات کا بھی جزء ہے۔ حیوان جیسے انسان کا جزء ہے اسی طریقے سے فرس کا جزء بھی ہے، اسی طریقے سے بقر کا جزء بھی ہے، اسی طریقے سے غنم کا جزء بھی ہے۔ جنس کیا ہے؟ جزء مشترک ہے، لیکن فصل جزء مختص ہے۔ یاد ہے آپ کو، ہم گزشتہ منطق میں جو ہم نے مقدماتی پڑھی تھی وہاں پر اصلاً میں نے تعریف آپ کو یہی لکھوائی تھی کہ کلی اپنے افراد کی نسبت سے یا تمام حقیقت ہے یا جزء حقیقت ہے، یا جزء مشترک ہے یا جزء مختص ہے، وہاں پر ایسے لکھوایا تھا۔ تو یہ اسی نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ وَيَبْقَى شَيْءٌ يَنبَغِي ذِكْرُهُ، البتہ ایک چیز رہ گئی کہ جس کی وضاحت کرنا مناسب ہے۔ وَهُوَ أَنَّا كَيْفَ نَسْأَلُ، بابا کیسے سوال کریں؟ لِيَقَعَ الْفَصْلُ وَحْدَهُ جَوَابًا، تاکہ بتنہائی فصل جواب میں آئے۔ سوال کیسے کریں؟ اب کیسے سوال کریں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ماہیت کا وہ جز ہمیں بتائیں کہ جو جز اس کو دوسری ماہیت سے جدا کرے۔ اس کے بارے میں سوال کروں تو کیسے سوال کروں؟ کہ ایو شیء ھو فی ذاتہ کے ذریعے سے سوال کریں دیگے، درست ہے۔ وَبِعِبَارَةٍ أَوضح ان الفصل وحدہ یقع فی الجواب عن ای سؤال، آغا بتنہائی فصل کس سوال کے جواب میں واقع ہوگی؟ کون سا سوال کریں جس سوال کے جواب میں بتنہائی فصل واقع ہو؟ نقولو، تو پھر آپ کو بتانا شروع کرتے ہیں بھیا، یقع الفصل جوابا اما اذا سألنا عن خصوصیت الماہیہ کہ التي بها تمتاز عن اغیارها بعد ان نعرف تمام الحقیقت المشترکت بینها و بین اغیارها۔ فرماتے ہیں کہ فصل جواب میں واقع ہوگی کب؟ جب اما اذا سألنا، جب ہم سوال کریں اس چیز کے بارے میں، درست ہے، یا اس مورد میں ہم سوال کریں، اس چیز کے بارے میں سوال کریں ان خصوصیت الماہیہ، ماہیت کی خصوصیت کے بارے میں، کہ التی، وہ خصوصیت ماہیت کے بہا، جس خصوصیت کے توسط سے ماہیت تمتاز عن اغیارہا، اپنے اغیار سے ماہیت کیا ہوتی ہے؟ جدا ہوتی ہے۔ بعد ان نعرف تمام الحقیقت المشترکت بینہا و بین اغیارہا، بعد اس کے کہ جب آپ نے جان لیا، بعد اس کے کہ جب آپ نے جان لیا اس تمام حقیقت کو کہ جو مشترک ہے اس کے درمیان اور بقایا ماہیات کے درمیان، یعنی اس تمام الحقیقت المشترکت بینہا و بین اغیارہا کے نیچے لکیر کھینچ کر آپ جنس لکھ لیں، یعنی بعد ان نعرف مثلا جنسا، جب آپ نے اس کی جنس کو جان لیا تو اب سوال کر رہے ہیں اس کی فصل کے بارے میں، روشن جو بعد اس کے کہ جب آپ نے جان لیا، درست ہے۔ یہ ایک اشکال مقدر کا جواب ہے کہ انشاءاللہ میں آگے عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے الانسان ای شیء ھو فی ذاتہ، تو اس کے جواب میں تو حیوان و ناطقن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کہیں گے نا کہ فصل کے بارے میں آپ سوال کیسے کرتے ہیں؟ فصل کے بارے میں آپ سوال کریں گے ایو شیء ھو فی ذاتہ، یہ اپنی ذات میں کیا ہے؟ تو وہاں پر جواب حیوان و ناطقن بھی تو ہو سکتا ہے، حد تام بھی ہو سکتی ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ فقط جواب فصل واقع ہوگی؟
تو وہاں پر جواب دیتے ہیں، جیسے حاشیہ ملا عبداللہ میں آیا ہے، خواجہ نصیر الدین طوسی کا جواب ہے، کہہ رہے ہیں کہ بابا درست ہے کہ حیوان و ناطقن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حیوان و ناطقن اس لیے نہیں کہتے کہ یہ سوال اصلاً ہم کرتے ہی اس وقت ہے جب اس کی جنس کا پتہ ہوتا ہے، جنس کا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، لہذا اب جنس کو دوبارہ نہیں لایا جائے گا، اب اس چیز کو آپ جواب میں لے کر آئیں گے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو یہ ناظر ہے اس عبارت کی طرف، اس نقطے کی طرف۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں بعد ان نعرف تمام الحقیقت المشترکۃ بینہا و بین اغیارہا، خوب اس کے بعد کہ جب آپ جان چکے اس کی اس تمام حقیقت کو کہ جو مشترک ہے اس کے درمیان اور اس کے اغیار کے درمیان، اس چیز کا آپ کو پتہ ہے، اس چیز کا آپ کو پتہ ہے، فرض یہ ہے کہ آپ اس کی جنس کو جانتے ہیں، اس کے بعد آپ سوال کرتے ہیں ایو شیء هو فی ذاتہ۔ مثال فَإِذَا رَأَيْنَا شَبْحًا مِّن بَعِيدٍ، دور سے آپ نے ایک سایہ دیکھا، وَعَرَفْنَا، اور آپ نے جان، اور ہم وَإِذَا رَأَيْنَا، جب ہم نے دور سے ایک سایہ دیکھا، ہم جیسا بندہ ہے چشمہ گھر بھول گیا، دور سے ایک بندہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھائی اتنا تو پتہ چلا کہ عرفنا انہو حیوان، کوئی گاڑی وغیرہ نہیں ہے، کوئی حیوان ہے، لیکن اس کی خصوصیت کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے۔ خب فبطبیعتنا نسألو، قہرن ہم لوگ کیا کریں گے، سوال کریں گے، فنقول، اور پوچھیں گے ایو حیوان ہوا فی ذاتہ، آغا یہ کون سا حیوان ہے اپنی ذات میں، بھئی لگتا تو کوئی حیوان ہی ہے یا فلاں بندہ ہے یا کوئی مثلا جانور ہے، کیا پتہ، یا نہ نظر زیادہ کمزور ہے، ولو عرفنا انہو جسم فقط، بھئی حیوانیت کا پتہ نہیں چل رہا، کوئی جسم ہے پتہ نہیں، حیوان ہے، گاڑی ہے، درخت ہے، پتھر ہے، کیا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا، ایسے لقلنا ایو جسم ہوا فی ذاتہ، تو آپ کہیں گے کہ بابا یہ جسم اپنی ذات میں کیا ہے، یعنی ایک ایسی خصوصیت بتاؤ جو اس کو دوسری چیزوں سے جدا کرے۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ بَدَلَ فِي ذَاتِهِ فِي جَوْهَرِهِ أَوْ حَقِيقَتِهِ، آقا جان آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کا دل چاہے تو فی ذاتہ کی جگہ پر فی جوہری بھی رکھ دے، فی حقیقت ہی بھی رکھ دے، لیکن یہاں پر یہ جو ہم کہتے ہیں نا فی جوہر ہی، یہ جوہر جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا عرض کے مقابلے میں، اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ جس کو آپ فارسی میں یا اردو زبان میں کہتے ہیں وہ گوہر ذات، وہ جو آپ کہتے ہیں نا گوہر ذات، اس معنی میں فی جوہر ہی ہے، خود اس کی اصل ذات، اس کی اصل ذات، یہ اپنی اصل ذات میں کیا ہے، ایسے کہتے ہیں نا، درست ہے۔ تین لفظ بار بار میں استعمال کر رہا ہوں، ماہیت، حقیقت، ذات، فعلاً یہاں پر تینوں سے ایک معنی مراد ہے، ماہیت، حقیقت، ذات، ابھی جو میں استعمال کر رہا ہوں اور کتاب میں بھی بار بار استعمال ہو رہا ہے، ماہیت، حقیقت، ذات، فی الحال ایک معنی میں مراد لے آپ، یہاں پر ایک ہی معنی مقصود ہے، اگرچہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ بہت زیادہ دقیق اگر ہو جائیں تو وہاں پر شاید تھوڑا بہت فرق بھی ذکر کرے، لیکن یہاں پر فی الحال ماہیت، حقیقت، ذات ایک ہی معنی میں ہے، تو یہ فرق نہ بھی کریں۔ ایو جسم هو فی ذاتہ، من بگم که جسم نامی، خب این جسم نامیه، یعنی رشد میکنه، ولی دقیق نگم بگم که آقا این حیوانه یا اینکه انسانه، درسته؟ اعلیٰ جواب میں ابھی آتے ہیں، 2 منٹ صرف رکیں تو جواب کیسے دیں گے ابھی خود بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر فی جوہر ہی پر وہ جوہر یعنی وہ اپنی حقیقت میں، اپنی ذات میں، یہ مراد ہے، درست ہے۔ فَإِنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ، آگا تینوں سوالات میں بات ایک ہی ہے، فی ذات ہی کا ہے، فی جوہر ہی کا ہے، فی حقیقت ہی کا ہے، یہاں پر ایک ہی معنی مراد ہے۔ والجواب عن الاول ناطقٌ، وہ جو پہلا سوال تھا اس کا جواب کیا ہوگا، ناطقٌ، جب آپ کہتے ایو حیوان ہوا فی ذاتہ تو جواب میں آپ کہتے ناطقٌ، ناطقٌ ایک ایسا جز ہے جو اس کو دوسری ماہیات جو اس کے ساتھ حیوان ہونے میں شریک ہے اسے جدا کرتا ہے، وہ فصل الانسان ہے، وہ کیا ہے، انسان کی فصل ہے، ناطقٌ انسان کی فصل ہے دیگه، او ساحلون،
یا مثلا ایو حیوان ہوا فی ذاتہ، آپ کہہ رہے ہن ہنانے والا ہے یعنی گھوڑا ہے. وَأَنِ الثَّانِي حَسَّاسٌ مثلا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایو جسم ہوا فی ذاتہ، تو آپ کہہ رہے ہیں حساس متحرک بالارادہ، کہ یہ حیوان کے لیے فصل ہے، حیوان کی فصل ہے، انشاءاللہ ذکر کریں گے آگے چل کر. انسان کی فصل ہے ناطقون، اور حیوان کے لیے فصل ہے حساس متحرک بالارادہ. معمولاً اسی مرکب کو فصل ذکر کرتے ہیں، لیکن آقا نے فقط حساسن کہا ہے، حساس متحرک بالارادہ. غالباً فصل سے وہی ہوتا ہے نا، دوسری چیزوں سے جدا ہو جاتا ہے. ابھی ذکر کریں گے، تھوڑا بس ہمیں وقت دے، ہم آپ کو عرض کریں گے کہ نوع اضافی کو جیسے بیان کرتے ہیں نا تو وہاں پر ذکر کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد آنے والا ہے. یہ ساحل کا کیا کہا وہ فصل، یعنی ہنانے والا گھوڑے کے لیے فصل ہے ساحل. وہ کہہ رہے ایو حیوان ہوا فی ذاتہ، ہو سکتا ہے انسان ہو سکتا ہے گھوڑا ہو. اگر انسان ہے تو آپ کہہ رہے ناطقن، اگر گھوڑا ہے تو کہہ رہے سائلن، اگر گدھا ہے تو کہہ رہے ناحقن. درست ہے. استاد یہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ نو کو دوسری انواع سے جدا کرنے کے لیے فصل بلایا جاتا ہے، تو جنس کو بھی تو دوسری اجناس سے جدا کرنے کے نہ، جنس میں نگاہ اس نقطے کی طرف نہیں ہوتی. جنس میں نگاہ ہوتی ہے جزء مشترک کی طرف، اگرچہ دوسری خود بخود تخصصاً خارج و علیحدہ بات ہے، لیکن جنس کے اندر ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا. مثلا انسان کے لیے جو آپ حیوانون ذکر کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ انسان کو دوسری اجناس سے جدا کرو. وہاں پر اصلاً مختلف انواع کو ذکر کرتے اور آپ کہتے ان کے درمیان جزء مشترک کیا ہے. درست ہے. میں اس سے اوپر اگر ہم جائیں گے، حیوان کے جس طرح ہم نے انسان کو حیوانیت سے متوجہ ہوں میں کہہ رہا ہوں، لیکن جنس میں آپ سوال کس چیز کے بارے میں کرتے ہیں؟ چند مختلف انواع کو جمع کیا ہے نا آپ نے، انسان ہے، بکر ہے، فرس ہے، حمار ہے، اس مختلف انواع کو آپ نے جمع کیا. اب آپ سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ وہاں پر سوال کرتے ہیں کہ ان مختلف انواع میں مشترک جز کون سا ہے؟ نہیں، وہ تو پرانی بحث کر رہے ہیں نا. جنس کا یہی ہوتا ہے نا میری جان. نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جس طرح ہم جنس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہے نو کے اندر، تو وہاں پر ہم ایک فصل لے کے آتے ہیں جو خود نو کے اندر انسان کو باقی انواع سے جدا کرتی ہے. درست ہے. تو اس طرح حیوان کو باقی، وہ اسی کا جواب دے رہا ہوں، اس جواب کو پک نہیں کر رہے آپ، اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اصلاً جنس کس سوال کے جواب میں واقع ہوتی ہے؟ یہی میں آپ کی اسی بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں، اسی کا عرض کر رہا ہوں. جنس اصلاً کس سوال کے جواب میں آتی ہے؟ آپ مختلف انواع کو مد نظر رکھتے ہیں، وہاں پر آپ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یعنی ان مختلف انواع کے درمیان ایک جو مشترک جز ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ. اصلاً جنس اس قسم کے سوال کے جواب میں واقع ہوتی ہے کہ مختلف انواع کو آپ مد نظر رکھتے ہیں، پھر ان کے درمیان جو مشترک چیز ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سوال کے جواب. اصلاً جنس میں یہ رخ نہیں ہوتا کہ یہ نو اس نو سے جدا کیسے ہو رہی ہے. اگرچہ مثلا فرض کریں کہ انسان جب حیوان ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اور جو مثلا اجناس ہیں، کیونکہ حیوان ابھی ہم ذکر کریں گے، اجناس کا جو سلسلہ ذکر کریں گے کہ جوہر کے نیچے آتا ہے، اعراض کے نیچے نہیں آتا، اعراض سے خود بخود خارج ہے، اعراض سے خود بخود خارج ہے. کہ ابھی آ رہا ہے، تھوڑی دیر صرف انتظار کریں. یہ آج کی بات بھی ہے کہ انشاءاللہ اس کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں ہم، کہ تھوڑی سی چیزیں واضح ہو جائیں گی. نوع اضافی کو بیان کروں، اجناس کے سلسلے کو ذکر کروں تھوڑا سا، تو انشاءاللہ بہت ساری الجھنیں خود بخود روشن ہو جائیں گی. لیکن اب تک کے بحث کے مطابق اتنا تو طے ہے کہ جو جنس آتی ہے ہم وہاں پر لانا چاہتے ہیں جہاں پر مختلف انواع کے درمیان ایک مشترک جز لانا چاہتے ہیں، اور فصل وہاں پر لانا چاہتے ہیں جب ایک نوع کو دوسری انواع سے جدا کرنا چاہتے ہو. یہاں تک کہ بعض کا یہ ہے خلاصہ. اور نوع وہ مکمل ماہیت ہے جو ان دونوں کا مجموعہ ہے. دقت کریں، جنس آپ کہاں پر لانا چاہتے ہیں؟ جنس وہاں پر لانا چاہتے ہیں جہاں پر مختلف انواع ہیں، ان کے درمیان ایک مشترک چیز معلوم کرنا چاہتے ہیں.
فصل وہاں پر لانا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ بابا اس نوع کو ان بقایا انواع سے جدا کیسے کروں، جو اس جنس کے اندر اس کے ساتھ دوسری انواع شریک ہو گئی ہیں، ان سے میں اس کو جدا کیسے کروں، وہاں پر فصل لے کر آتے ہیں۔ اور نوع ان دونوں جزوں کے مجموعے کا نام ہے، نوع ان دونوں اجزاء کے، وہ جزء مشترک اور جزء مختص، ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اسی لیے نوع کے لیے کہتے ہیں ماہیت تامہ، مکمل اور تام ماہیت نوع ہے، باقی جنس بھی جز ہے اور فصل بھی ایک جز ہے۔ روشن ہوا؟ خیلی تک کی گفتما۔ تو استاد انہوں نے پھر یہاں پر یہ تیسرا سوال کیوں کیا ہے؟ تیسرا سوال ظاہر سی بات ہے نا کہ اب تیسرا سوال اس لیے کریں تاکہ پہلے مرحلے میں تو ہم نے جنس کو ابھی تک معلوم کیا ہے نا، ابھی تک تو ہم نے جنس کو معلوم کیا ہے۔ خوب اب ہم اس کا ایک پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ ایک جزء مختص بھی تو معلوم کرنا چاہتے ہیں نا۔ خوب جزء مختص کو کیسے معلوم کریں؟ فصل کے ذریعے سے کریں گے۔ یہ حساس متحرک بالارادہ والا، ہاں وہ ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ سوال آپ کا کیا ہوا، ایو جسمن ہوا فی ذاتہ ہی، کیونکہ ابھی ہم ذکر کریں گے، یہ آپ اس لیے الجھ رہے ہیں، تو بار بار میں عرض کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ ہمیں وقت دیں کہ جن سے قریب اور جن سے بعید کو ذکر کروں، کیونکہ ایک مثال دی فصل قریب کی، دوسری مثال دی فصل بعید کی۔ یہ الفاظ میں جان بوجھ کے استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ نہ فصل قریب انوز خوندی نہ فصل بعید خوندی، لہذا اس میں الجھانا نہیں چاہ رہا تھا، وگرنہ انہوں نے مثال درست دی، ایک فصل قریب کی مثال دی، ایک فصل بعید کی مثال دی ہے۔ حساس متحرک بالارادہ فصل بعید ہے، اور وہ ناطق فصل قریب ہے۔ اللہ فصل قریب چاہیے، فصل بعید چاہیے، 2 دن ٹھہریں یا 1 دن ٹھہریں تھوڑا سا۔ اذن یصح ان نقول ان الفصل یقع فی جواب ایو شیء، بس خلاصہ یہ کہ اگر فصل ایو شیء کے جواب میں واقع ہوتی ہے۔ اگر شے سے مراد کیا ہے؟ شے کنایا ہے جنس سے، کس سے کنایا ہے؟ ایو شیء ہوا فی ذاتہ، یعنی ایو جنس ہوا فی ذاتہ، یہ کون سی جنس ہے اپنی ذات میں، کیونکہ جنس آپ کو معلوم ہے، جنس کا آپ کو پتہ ہے، جزء مشترک کا پتہ ہے۔ اب سوال کریں بابا یہ کون سا جزء مشترک ہے اپنی ذات میں، یعنی اب کوئی ہمیں ایسی چیز بتائے کہ تاکہ یہ چیز دوسری انواع سے جدا ہو۔ وَشَيْءٌ كِنَایَةٌ عَنِ الْجِنْسِ الَّذِي عُرِفَ قَبْلَ السُّؤَالِ عَنِ الْفَاصِلِ، آغا شیء کنایا ہے اس جنس سے جو فصل سے سوال کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہو چکی ہے۔ اللہ اس پہلے پر بہت زیادہ زور دے رہا ہے، اس کا فلسفہ بھی بیان کیا کہ کیوں پہلے پر بہت زیادہ زور دے رہا ہے، تاکہ ان بعض لوگوں امام فخر رازی کے اعتراض کا جواب دے کہ وہ کہے گا کہ ایو شیء ہوا فی ذاتہ، حیوان و ناطقن بھی کہہ سکتے، حد تام جواب میں کہے، کیوں فقط فصل جواب میں کہے؟ تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے بابا جنس قبلاً معلوم ہے دیگے، وہ سوال وہ کیوں لے کر آئیں گے دوبارہ؟ جنس تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے، اس کو تو جواب میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے یہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ وَعَلَيْهِ يَصِحُ تَعْرِيفُ الْفَصْلِ بِمَا يَأْتِي، بس اس بنا پر فصل کی تعریف اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ هو جزء الماہیہ، آگا فصل کی تعریف، فصل ماہیت کا جز ہوتا ہے، المختص بہا اس ماہیت کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، الواقع فی جواب ایو شیء ہوا فی ذاتہ، جو ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں واقع ہو۔ بس فصل کی تعریف میں 3 چیزیں لے کر آئے، ایک ماہیت کا جز ہوتا ہے، درست ہے آوا، اور اسی طریقے سے اسی ماہیت کے ساتھ مخصوص ہے، اور ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں واقع ہوتے ہیں، درست ہے۔ آ جائے تقسیماتون، ایک تو آگا مخصوص سلسلہ ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے دن سے، درست ہے، انسان، اس کے اوپر حیوان، اس کے اوپر جسم نامی،
اس کے اوپر جسم اور اس کے اوپر جوہر. ٹھیک ہے. مشہور سلسلہ جو مشہور ہے، انسان نو ہے، اس کے اوپر حیوان، حیوان کے اوپر جسم نامی، جسم نامی کے اوپر جسم مطلق، جسم مطلق کے اوپر جوہر. درست ہے آقا. ایک نو کی تعریف ہم آپ کو پہلے بیان کر چکے ہیں. نو یعنی وہ ماہیت جب متفق الحقیقت چیزوں کا ما ہوا کے ذریعے سے سوال کرے تو جواب میں جو واقع ہوگا اس کو نو کہتے ہیں. جو ابھی تک پڑھ چکے ہیں اس کو کہتے ہیں نوع حقیقی. حقیقی کی دم بڑھا دیں. ابھی تک جو ہم نو کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے وہ تھی نوع حقیقی. نو کا ایک اور اطلاق بھی ہے جس کو کہتے ہیں نوع اضافی. کیا؟ نوع اضافی. یہ دوسرا اطلاق. جیسے ہم نے کہا تھا نا جزئی کے دو اطلاق ہے، جزئی حقیقی اور جزئی اضافی. اسی طریقے سے نوع کے بھی دو اطلاق ہیں، ایک نوع حقیقی اور ایک نوع اضافی. نوع اضافی کہتے ہیں ہر وہ نوع جس کے اوپر جنس ہو، ہر وہ نوع جس کے اوپر جنس ہو. اگر نوع کو جنس کی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو کہیں گے نوع اضافی. مثلا انسان کو حیوان کی نسبت دیکھیں تو یہ نوع اضافی ہے. انسان کو حیوان کی نسبت سے دیکھیں تو کیا ہے؟ نوع اضافی. نوع اضافی ہے. اور انسان جو زید عمر بکر خالد کے لیے تمام حقیقت ہے اس اعتبار سے نوع حقیقی ہے. انسان کو حیوان کی نسبت سے جو جنس ہے اس کی نسبت سے دیکھیں تو اس کو کہا جائے گا نوع اضافی. پس نوع اضافی کی تعریف وہ کلی جس کے اوپر جنس واقع ہو، وہ کلی جس کے اوپر جنس واقع ہو. خود انسان نوع حقیقی ہو جائے گا. حقیقی بھی ہے اضافی بھی ہے، دونوں ہے. انسان حیوان کی نسبت سے نوع اضافی ہے، ویسے نوع حقیقی بھی ہے. اور حیوان جسم نامی کی نسبت سے نوع اضافی. حیوان جنس کی جسم نامی کی نسبت سے کیا ہے؟ نوع اضافی ہے. لیکن نوع حقیقی ہے نہیں، نہ نوع حقیقی نہیں ہے، جنس ہے. ویسے تو جنس ہے، نوع حقیقی نہیں ہے. کیونکہ حیوان متفق الحقیقت افراد کے جواب میں تو واقع نہیں ہوتا، مختلف الحقیقت چیزوں کے جواب میں واقع ہوتا ہے. لیکن نوع اضافی ہے. پس نوع اضافی کے لیے کیا کہتے ہیں آپ کو؟ وہ کلی جس کے اوپر کوئی جنس ہے. انسان کو حیوان کی نسبت سے نوع اضافی کہیں گے، حیوان کو جسم نامی کی نسبت سے نوع اضافی کہیں گے، جسم نامی کو جسم مطلق کی نسبت سے نوع اضافی کہیں گے، جسم مطلق کو جوہر کی نسبت سے نوع اضافی کہیں گے. نوع اضافی ہم بعضی وقت میتونه جنس قرار بگیره، هم میتونه نوع قرار بگیره. بله بله تحقیق کرنا ہے. آقا اس کو نوع اضافی کیوں کہا پھر حیوان کو؟ ہاں اس لیے کہ دوسرے کی نسبت سے نوع ہے. نسبت حیوان جسم نامی کی نسبت سے نوع ہے، اس کی نسبت سے، اسی لیے نوع اضافی کہہ رہے ہیں. اس کو نوع بھی کہہ رہے ہیں، پھر نوع اضافی بھی کہہ رہے ہیں تو حیوان، کیونکہ نوع اضافی کہہ رہے ہیں نا، وگرنہ حقیقی نوع نہیں ہے. حقیقت میں نوع نہیں ہے، حقیقت میں جنس ہے، نوع حقیقی نہیں ہے، البتہ نوع اضافی ہے. اگر حیوان کو جسم نامی کی نسبت سے دیکھیں نوع ہے، درست ہے. لیکن جوہر کے اوپر کوئی جنس نہیں، درست ہے. جوہر کے اوپر کوئی جنس ہے؟ میں نے کہا تھا کہ نہ، جوہر آخری جنس ہے، جنس عالی آخری ہے، اس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے. درست ہے. یہاں سے سمجھ میں آیا کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی میں کون سی نسبت ہے؟ عام خاص مطلق کی نسبت ہے. عام خاص مطلق کی نسبت ہے. ہر نوع حقیقی نوع اضافی ہے، ہر نوع حقیقی نوع اضافی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر نوع اضافی نوع حقیقی ہو. درست ہے.
البتہ یہ منطق کے مظفر کے مطابق میں نوع حقیقی تو صرف ایک ہی نا یہاں پر انسان، بھلے کچھ اور تو نہیں. نہ یہاں پر نہیں کوئی اور نہیں، لیکن نوع اضافی زیادہ ہے. بس نوع اضافی وہ کلی جس کے اوپر جنس ہو. ہاں مثالیں دیتے ہیں، 3-4 مثالیں کتاب میں ذکر کرتے ہیں. فی الحال اس کے ضمن میں کچھ 1-2 باتیں عرض کر لیں پھر مثال بھی دیتے ہیں. نوع اضافی وہ کلی جس کے اوپر جنس ہو. صحیح. اچھا یہاں پر دیکھیں انسان ایسی نوع ہے جس کے نیچے کوئی نوع نہیں ہے نا. انسان ایسی نوع ہے جس کے نیچے کوئی نوع نہیں ہے. ایسا ہی میری جان؟ ہاں ہاں. جسم مطلق ایسی نوع ہے جس کے اوپر کوئی نوع نہیں ہے. یہ بھی نوع اضافی. بھلے 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 نوع اضافی ایسی نوع ہے جس کے اوپر کوئی نوع نہیں ہے. ایسا ہی ہے. جسم مطلق کے اوپر نوع نہیں ہے، جو جنس ہے لیکن اس کے اوپر کوئی نوع نہیں ہے. ایسی نوع ہے جس کے اوپر کوئی نوع اضافی. ایسی جنس صحیح کہہ رہا ہوں نا، نوع اضافی ہے نا میری جان. وہ تو ابھی جو آپ کو عرض کیا کہ بابا جسم مطلق جوہر کی نسبت سے نوع ہے نا، تو کہہ سکتا ہوں نا ایسی نوع ہے جس کے اوپر کوئی نوع نہیں ہے. ایسی نوع ہے جس کے اوپر کوئی نوع نہیں ہے کہہ سکتا ہوں. درست ہے کہ جنس بھی ہے، مشکل نظر ہے، لیکن ابھی ہم اس نوع اضافی کے اعتبار سے جو دیکھ رہے ہیں تو اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں ایسی نوع ہے جس کے اوپر کوئی نوع نہیں ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جنس نہیں ہے. جنس بھی ہے دوسرے اعتبار سے، لیکن بلاخر ایک اعتبار سے نوع بھی ہے جو ابھی آپ کو ذکر کیا. جسم مطلق ایسی نوع ہے جس کے اوپر کوئی نوع نہیں ہے. انسان ایسی نوع ہے جس کے نیچے کوئی نوع نہیں ہے. جبکہ یہ دو جسم نامی اور حیوان ایسی انواع ہیں کہ جن کے اوپر اور نیچے نوع موجود ہے. ایسے ہے نا. حیوان ایسی نوع اضافی ہے جس کے نیچے بھی نوع ہے. انسان جس کے اوپر بھی نوع ہے. جسم نامی، جسم نامی بھی اسی طریقے سے ایسی نوع اضافی ہے کہ اس کے نیچے بھی نوع ہے. حیوان اس کے اوپر بھی نوع اضافی ہے یعنی جسم مطلق. یہ اس سلسلے میں خاصیت بالکل معلوم ہے. آگا ہر وہ نوع جس کے نیچے اصلاً کوئی نوع نہ ہو اسے کہتے ہیں نوع سافل. ایسی نوع کہ جس کے نیچے کوئی نوع نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں نوع سافل. ایسی نوع جس کے اوپر کوئی نوع نہ ہو اسے کہتے ہیں نوع عالی. آگا ایسی نوع جس کے اوپر بھی نوع ہو نیچے بھی نوع ہو اس کو کہتے ہیں نوع متوسط. روشن شدہ جی. ایسی نوع جس کے اوپر کوئی نوع نہ ہو نوع عالی. ایسی نوع جس کے نیچے کوئی نوع نہ ہو نوع سافل. ایسی نوع جس کے اوپر اور نیچے نوع ہو اس کو کہیں گے نوع متوسط. روشن. یہ ہو گیا جب ہم نوع کا لحاظ کریں، نوع اضافی وغیرہ کا لحاظ کریں تو ایسے نوع کا لحاظ کریں. اب آگے آگا والا جو ہے جو آگا حساب کر رہے ہیں کہ بلاخر بھائی یہ حیوان جسم نامی جسم مطلق جو ہے جنس بھی ہے. یہ تو ہمیں شروع میں تو آپ نے جنس کے طور پر پڑھایا تھا. درست ہے، یہ بات بھی درست ہے. ایک شے کے لیے دقت کیجیے گا، یہ عام مطلب ہے.
ایک شے کے لیے ایک ہی درجے میں دو جنسیں نہیں ہو سکتی. انسان کے لیے ایک جنس ہے حیوان, اسی درجے میں دوسری جنس نہیں ہو سکتی. مثلا الف, ایک ہی درجے میں دو جنسیں نہیں ہو سکتی. اما مترتباً اس کے اوپر جنس ہو سکتی ہے. حیوان, حیوان کے اوپر جسم نامی, اس کے اوپر جسم مطلق, اس کے اوپر جوہر. لیکن ایک ہی درجے میں دو دو جنسیں وہ نہیں ہو سکتا. درست ہے آگا جان؟ اچھا, یہاں پر بھی آپ لحاظ کر سکتے ہیں, ایسی جنس جس کے نیچے کوئی جنس نہ ہو اس کو کہیں گے جنس سافل. جیسے آپ نے نوع اضافی کے اندر یہ لحاظ کیا نا, یہ آپ جنس کے اندر بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ایک مرتبہ ایسی جنس ہے جس کے نیچے کوئی جنس نہیں ہے, ایسی جنس ہے جس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے, ایسی جنس ہے جس کے اوپر اور نیچے اجناس ہیں. نام یہی دیں گے, جنس سافل, جنس متوسط, جنس عالی. جنس سافل یعنی ایسی جنس جس کے نیچے کوئی جنس نہیں ہے. جنس عالی ایسی جنس جس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے. جنس متوسط جو درمیان میں ہے. آسان تم باریک اللہ, بالکل ایسے ہی ہوگا. جنس عالی جوہر ہوگا اور جنس سافل حیوان, اور جنس متوسط جسم مطلق اور جسم نامی. دیکھیے عبارت کو دیکھیں, تقسیمات. یہ گزشتہ منطق میں پڑھایا تھا میں نے, نہیں نوع عالی. ہاں صحیح ہے. اب عبارت کو پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ تھک گئے آپ لوگ؟ عبارت خیلی زیادہ داری ماں بس ہے. خوب اس کی نو والی جو پڑھ لے وقت 2-3 سطر ہیں, بقایا کو پھر چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو سلسلے والی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تقسیمات النوع حقیقی و اضافی. نوع یا حقیقی ہے یا اضافی ہے. الجنس قریب و بعید و متوسط. چھوڑے عبارت کو, کل دیکھتے ہیں. یہ کیا کروں, عبارت میں غلطی ہے, اس کی طرف اگر متوجہ کروں. تھوڑا آپ خود میرے اس بیان سے آپ کو نہیں لگتا تقسیمات میں خلط کیا ہے آغا نے؟ جن سے قریب بعید متوسط, یہ خلط کیا. یہ ایسے نہیں دینا چاہیے. یہاں پر دینا چاہیے سافل عالی متوسط, یعنی سافل متوسط عالی, نہ کہ قریب بعید متوسط. خلط کیا ہے. دو تقسیم ہے جنس کی. ایک تقسیم ہے یہ سلسلے کے اعتبار سے کہ جس میں سافل ہے, متوسط ہے, عالی ہے, اور ایک اور تقسیم ہے جنس کی جو اصلاً ربطی میں ان تقسیم نہ دار ہے. وہ بعد میں ذکر کریں گے کہ الجنس اما قریبن و اما بعیدن, وہ دوسری تقسیم. اصلا دو تقسیموں کو خلط کیا, آپس میں ملایا کہ جنس یا قریب ہے یا بعید ہے یا متوسط ہے. نہ انجر نبات بھی ایسے کہے جنس یا کیا ہے, سافل ہے, متوسط ہے, عالی ہے, ایسے. اور پھر اسی طریقے سے نوع اضافی میں کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, عالی, سافل, متوسط, ان خوب ہے, یہ ٹھیک ہے. فصل کے بارے میں بھی ٹھیک ہے, قریب ہے, بعید ہے, ایک تقسیم, مقوم ہے, مقسم ہے, دوسری تقسیم, ان خوب ہے. البتہ نوع کو کہنا کہ نوع حقیقی اور اضافی نوع کی دو قسمیں ہیں, یہ بھی غلط ہے. دو قسمیں نہیں ہیں, دو معنی ہیں. مشترک لفظی ہے. خب جہاں پر اشتراک لفظی ہوتا ہے وہاں پر اقسام کے ساتھ تعبیر نہیں کرتے کہ, لہذا یہ کہنا کہ نوع کی تقسیم ہو رہی ہے حقیقی اور اضافی کی طرف, انم غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. نہیں لکھا نا, یہ تو یہ لکھا اوپر لکھا ہے نا, اتنا بڑا عنوان دیا تقسیمات, لیکن نیچے جو لے کے آئے خود کہہ رہے ہیں مشترک ان بین امانی ہیں, تو پھر ہم کہہ رہے ہیں اس کو تقسیمات ان کے عنوان میں نہ لے کر آئیں. تو ہم تو پکڑیں گے, چھوٹا سا موقع دیں گے تو ہم تو پکڑیں گے, چھوڑیں گے تھوڑی. خوب لفظ النوع مشترک بین معنیین, انجا خوب ہے, درست گفت ہے. کیونکہ آگا دیکھیں یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے, جہاں پر بھی آپ تقسیم کی بات کرتے ہیں نا, وہاں پر وہ جو مقسم ہے وہ اقسام کے اندر موجود ہوتا ہے.
تقسیم کی بات میں آپ کو پڑھا چکا ہوں پہلے بھی. جہاں پر بھی تقسیم کرتے ہیں نا، مثلا جیسے کلمے کو اسم فعل حرف کی طرف تقسیم کرتے ہیں تو مقسم اقسام کی نسبت سے مشترک معنوی ہوتا ہے. مقسم اقسام کی نسبت سے کیا ہوتا ہے؟ مشترک معنوی ہوتا ہے. کبھی بھی مقسم اقسام کی نسبت سے مشترک لفظی نہیں ہوگا. اگر مشترک لفظی ہوگا تو اصلاً تقسیم درست نہیں ہے. یہاں پر نوع حقیقی اور نوع اضافی کی نسبت سے مشترک لفظی ہے، نہ کہ مشترک معنوی. دوسرے لفظوں میں ایسے تھوڑی ہے کہ نوع کا ایک جامع معنی ہے اور اس جامع معنی کی دو قسمیں، ایک قسم نوع اضافی اور دوسری قسم نوع حقیقی. انجوری کے نیست، ایسے نہیں ہے. درست ہے. پس خود ہی بیان کریں لفظ النوع مشترک یعنی مشترک لفظی. دو معنیوں کے درمیان مشترک لفظی ہے. احدہما الحقیقی کہ وہ ہوا احد الکلیات الخمسہ، ایک نوع حقیقی جو کلیات خمسہ میں سے ایک ہے. وقت تقدم اعلی بازش گزشت. وثانیہما الاضافی اور دوسرا معنی نوع اضافی. والمقصود بھی یہ تعریف ہے نوع اضافی کی. اگر نوع اضافی سے مقصود کیا ہے؟ الکلی الذی فوقہ جنس، وہ کلی کہ جس کے اوپر جنس ہو. حالا اگر کہتے ہیں نا وہ کلی ذاتی جس کے اوپر جنس ہو، ذاتی کی قید بڑھاتے تو اشکال سے بچ جاتے، لیکن انہوں نے نہیں کہا. لیکن مقصود روشن ہے. خیلی امانہ میں خیم شمارہ گیچ کو نہیں، کیونکہ بالاخر بابا حیوان ذائق کے اوپر بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کیسے خالی نکالو گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کلی جس کے اوپر جنس ہو، کہے ایسی کلی ذاتی جس کے اوپر جنس ہو. فَهُوَ نَوْعٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْجِنْسِ الَّذِي فَوْقَهُ، تو یہ نوع ہے اس جنس کی نسبت سے کہ جو اس کے اوپر ہے. اچھا سواء کان نوعا حقیقیا او لم یکن، چاہے وہ حقیقت میں نوع حقیقی ہو یا نوع حقیقی نہ ہو. کل انسان بالنسبت الی جنس ہی وہو الحیوان، جیسے انسان اپنی جنس کی نسبت سے جو حیوان ہے. یا وکل حیوان بالاضافت الی جنس ہی، اگر حیوان اپنی جنس کی نسبت سے کہ اس کی جنس کیا ہے؟ وہو الجسم النامی. وکل جسم النامی بالاضافت الی الجسم المطلق، اگر جسم نامی جسم مطلق کی نسبت سے. وکل جسم المطلق بالاضافت الی الجوہر، یہ ساری کی ساری انواع اضافی ہیں. روشن جو کہ عبارت میں اشارتاً آغا نے بیان کر دیا کہ نوع اضافی اور نوع حقیقی میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے. البتہ یہ تھی قدماء کی نظر، متاخرین کی نظر کچھ اور ہے کہ دیگے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ حاشیے میں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ عموم من وجہ کی نسبت ہے، یعنی کوئی ایسی نوع حقیقی ہو سکتی ہے جو نوع اضافی نہ ہو. یہ وہاں پر ہے جہاں پر نوع اصلاً مرکب نہ ہو جنس و فصل سے. بعض نقطہ کہ اس کی وضاحت فعلاً میں نہیں کر رہا. صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہ